فاتبعوني يحببكم الله يغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد یا الہی جب تک کہ میرے جسم میں میری جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے میں رہوں یا نہ رہوں پر دعا ہے یہ درد دل کی کہ دین احمد رہے اور عزت اسلام رہے سب نبی اچھے خلیل اچھا کلیم اچھا مگر ان سب سے میرا مکے کا یتیم اچھا حب محبوب خدا اے دل جسے حاصل نہیں لاکھ مومن ہو مگر امام کامل نہیں بجز حب محمد کامل ایمان ہو نہیں سکتا صرف خدا کو ماننے والا مسلمان ہو نہیں سکتا واجب الاحترام میرے معزز سامعین بزرگوں دوستوں عزیزہ اسلامی روحانی قابل صد احترام ماں بہنوں آج دی رات دو اعتبار دے نال بڑی شان والی ہے ایک تے آپ دی اس مسجد دے اندر اج دی رات نماز تراویح دے اندر قرآن مجید مکمل ہویا یہ بھی سعادت اور دوسرا آج دی رات 27ویں شب ہے رمضان دی 27ویں رات مسجد نبوی کے اندر ایک بزرگ بوڑھے صحابی
دور دراز دیہات دے اندر رہن والے اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نو آکھدے نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا گھر بڑے دور، روزانہ آنا بڑا مشکل، رمضان دے اندر ایک دن میں مسجد نبوی دے اندر تواڈے کول آ سکاں تے کملی والیا مینوں دسو رمضان دی او کیڑی رات ہے کہ جس کے اندر میں آواں؟ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی نے فرمایا کہ تو رمضان دی 27ویں رات نو مسجد نبوی دے اندر آیا۔ کدوں؟ رمضان دی 27ویں رات میرے مصطفیٰ دی وفات تو بعد بھی جدوں تک وہ صحابی زندہ رہے انہاں دا معمول سی کہ رمضان دی 27ویں رات کو آتے سن، اپنی سواری بندے سن، عصر دے ٹائم آتے سن، مسجد کے اندر ان ہوندے سن تے فجر دی نماز پڑھ کے واپس اپنے گھر وال جاندے سن۔ یہ انہاں دا معمول ہے۔ بعض دیگر روایات کے اندر بھی آندا ہے کہ جیسا کہ لیلۃ القدر کے متعلق آتا ہے کہ 5 تاک راتاں دے اندر تلاش کرو، 21 23 25 27 29، لیکن بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ 27ویں رات لیلۃ القدر ہے۔ اس طرح کی ایک حدیث تھوڑے سامنے میں تھوڑی دیر پہلے بیان کی تھی۔ اس واسطے رمضان دا مہینہ ہے، ختم قرآن دی مجلس ہے اور رمضان دی راتاں دے اندر 27ویں رات بھی ہے۔ ایک ایک لمحہ ایک ایک گھڑی بڑی قیمتی ہے کہ افطاری دا بندوبست بھی مسجد کے اندر ہے، چاول نہیں روٹی دا بندوبست، سحری دا بندوبست بھی مسجد کے اندر ہے اور چاول نہیں روٹی دا بندوبست۔ کہ اللہ پاک ساڈے اس بیٹھنے نو اپنے دربار کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ یہ اللہ دی توفیق ہے، میں تے تسی اس مقام تے بیٹھے ہاں، اگر اللہ پاک دی توفیق نہ ہوندی تے اسی اس ویلے ایک بستر دے اوپر ہوندے۔ حضرت رابعہ بصریہ تو کسی نے پوچھا کہ دعا دی قبولیت دی شرط کی ہے؟ کس چیز دی؟ دعا دے قبول ہون دی، کہ دعا کس طرح پتہ چلے گا کہ دعا قبول ہوئی ہے؟ فرمایا جدوں تک اللہ دعا منگن دی توفیق کسی نو نہیں دیندا ادوں تک قبولیت ہی نہیں ہے، اور جنہوں رب نے ہاتھ چکن دی توفیق دے دیتی اس دعا دی قبولیت دے اندر شک ہی نہیں۔ جنہوں اللہ قبول نہیں کرتا انہوں ہاتھ چکن ہی نہیں دیندا، تے جنہوں رب نے ہاتھ چکن دی توفیق دے چھڈی فرمایا اس دعا دی قبولیت دے اندر شک ہی نہیں، اور قبول ہوگی۔ لہذا جنہوں اللہ اپنے گھر کے اندر آن نہیں دینا جو مرضی بھی کر لو آ، ایک ڈکا ایک تیلا بھی اللہ کی مرضی تو بغیر ہل، ایک انسان اپنے گھر تو اٹھ کے اپنے بستر نو چھڑ کے اپنے نیند آرام نو قربان کر کے تے سادہ فرش تے مسجد کے اندر اپنی مرضی نال بیٹھ نہیں سکتا۔ یہ وجود اسی صورت کے اندر بیٹھ سکتا ہے جدو اللہ انہوں 70,000 دفعہ محبت دی نگاہ نال ویکھدا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ انہوں پسند کرتا ہے تو پھر اللہ اپنے گھر جنت دے باغ دے اندر بیٹھ کے جنت دے باغاں دا میوہ کھان دی توفیق دیتا ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو آکھیا ہے کہ میرے صحابہ دنیا کے اندر جنت دے باغاں دے اندر گزریا کرو تے جنت دے باغاں دے پھل توڑ کے کھایا کرو۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ دنیا کے اندر جنت دے باغ کتوں آئے تو انہوں نے پھل فرمایا دینی مجلسہ دین دی مجالس اللہ اور اللہ دے رسول دا ذکر کہ دینی مجلسہ جنت دے باغ نے اور دے اندر اللہ اور اللہ دے رسول دا جڑا ذکر ہے یہ جنت دے باغاں دا پھل ہے۔ اس لیے میرے دوستو یہ بیٹھنا یہ سننا یہ سنانا ساڈی اپنی مرضی نال یہ دی طاقت اور دی توفیق دے نال ہی۔ قرآن مجید دی آیت میں تمہارے سامنے تلاوت کی تھی قل ان کنتم تحبون اللہ، اللہ تعالیٰ اعلان کر کے آتا ہے قل ان کنتم
تحبون اللہ، اے ایمان والو اگر تہاڈا دعویٰ ہے کہ اسی اللہ نال محبت تے پیار کرتے ہیں تے تہاڈے دعوے دی تکمیل کدوں ہوئے گی؟ فرمایا فتبعونی، میرے نبی دی اتباع کرو، میرے نبی دی اتباع کرو۔ اگر میرے نبی دی اتباع نہیں تسی دنیا دے اندر بھی ناکام تے آخرت دے اندر بھی 1.25 لاکھ کم و بیش نبی اور رسول دنیا دے اندر گزرے، آسمانی 4 کتاباں تورات، انجیل، زبور اور قرآن، اولو العزم بڑیاں کتاباں، ویسے تو 313 صحیفے بھی نہیں، 313 رسول، جنہاں دے اندر ایک نبی سن حضرت داؤد علیہ السلام، کون؟ حضرت سلیمان علیہ السلام دے والد، جنہاں دا کاروبار کی سی لوہے نو ڈھال کے زیرہ بنانا۔ اس کام کرنے والے کو کی کہتے ہیں؟ لوہے کا کاروبار کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ لوہار۔ حضرت سلیمان علیہ السلام داؤد میں کہتا ہے کہ میں لوہار ہوں۔ لوہا ڈھلتا کیسے تھا؟ زبور پڑھتے تھے، تلاوت کرتے تھے، جس کی برکت سے اللہ لوہے کو پانی بنا دیتا۔ اور حضرت داؤد کی امت یہودی، حضرت داؤد کی امت یہودی، آپ لوہار اور ان کی امت یہودی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کتاب انجیل کے اندر کہتے ہیں میں چرواہا، میں کیا ہوں؟ چرواہا کسے کہتے ہیں؟ بکریاں چرانے۔ ہر نبی نے بکریاں چرائی، میرے نبی نے بھی بکریاں چرائی۔ اور آپ کی امت جو ہے وہ کون؟ عیسائی۔ کون ہے؟ اب آپ دیکھیں کہ لوہار، جس نبی نے لوہار کا کام کیا، اس نبی کی امت کہاں پہنچ گئی؟ علم کے اعتبار سے یہودی۔ جو نبی کہتے ہیں کہ میں چرواہا، ان کی امت عیسائی کہاں پہنچ گئی؟ اور بخاری شریف کے اندر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ میں معلم بن کے آیا۔ حضور نے کیا فرمایا؟ میں استاد بن کے آیا، سادے لفظوں میں اندر۔ کون؟ استاد، معلم۔ اب آپ دیکھیں کہ لوہار کا کام کرنے والا ان کی امت کہاں پہنچی؟ جو اپنے آپ کو چرواہا کہہ رہے ہیں ان کی امت کہاں پہنچی؟ اور جو مدرس اور ایک استاد اور معلم بن کے ہے ان کی امت کہاں ہے؟ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کے مشرک اور کافر 2 القاب سے سب سے زیادہ جانا کرتے تھے۔ کون کون سے لقب تھے؟ صادق اور امین۔ صادق اور امین۔ صادق دا معنی کی ہے سچا، اور امین دا معنی کی ہے امانتدار، دیانتدار۔ اب کبھی آپ نے سوچا ہے کہ سچے کی امت اتنی جھوٹی کیوں ہے؟ سچے کی امت اتنی جھوٹی کیوں ہے؟ اور امیر کی امت اتنی چور کیوں ہے؟ یعنی وہ نبی جو معلم بن کے آئے، استاد بن کے آئے، اس نبی کی امت کس طرف جا رہی ہے؟ معلوم ہوا اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں کیا کہا، قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اگر تو دعویٰ ہے نا کہ اللہ نال پیار ہے، پھر رب نے کیا کیا؟ فَاتَّبِعُونِي، میرے نال محبت کرن والیا، میرے نال محبت دا دعویٰ بات دے اندر کری۔ فَاتَّبِعُونِی، میری محبت تو پہلے میرے نبی دی اطاعت کر۔ فَاتَّبِعُونِی، تیرا اٹھنا، تیرا بیٹھنا، تیرا چلنا، تیرا پھرنا، تیرا کھانا، تیرا پینا، تیرے معاملات، تیری معاشرت، تیرا اخلاق، تیری تجارت، تیرا کاروبار، تیری 24 گھنٹے دی زندگی دے اندر میرے نبی دی اطاعت اور طریقہ آ جائے۔ فَاتَّبِعُونِی، جدوں تو میرے نبی دی اتباع کر لے گا، یحببکم اللہ، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے
لیا پہلے تو آکھدا سی ربا مینوں تیرے نال پیار ہے. اللہ فرماندے نے میرے محبوب دی اتباع جدوں تیرے دل اندر آ جائے گی پھر اللہ اعلان کردا ہے کہ تو میرا محبوب بن جائے گا. پھر اللہ بندے نوں کی آکھدا ہے پہلے تو کہندا سی ربا سانوں تیرے نال پیار ہے. اللہ فرماندے نے میرے نبی دی اطاعت کر میں رب تیرے نال پیار کراں. اور جدو اللہ تیرے نال پیار کرے گا رب تیرا ہو گیا ساری کائنات ہی تیری. پھر ساری دنیا کی ہے تیری. یہ کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے. یہ چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے. یہ سب جہاں تیرے لیے اور تو ایک خدا کے واسطے. سبحان اللہ. کی محمد سے وفات تو نے اللہ پاک انسان ہوا کہ پہ اعلان کون کر رہا ہے؟ رب. کہتا کون ہے؟ اور کیا ہے کنوں رہا ہے؟ بندے نو انسان نو. کی محمد سے وفات تو نے میرے بندے. وفات و مراد میرے نبی نال محبت میرے نبی دی اطاعت میرے نبی نال عشق میرے نبی دا اطاعت طریقہ تیری زندگی دے اندر آ گیا. کہ محمد سے وفات تو نے تو ہم تیرے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے اے میرے بندے اگر تو میرے نبی دی اطاعت کر میرے نبی نال محبت کر میں رب تیرا میں رب. کی محمد سے وفات تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم بھی تیرے ہیں. آسمان زمین چاند سورج ستارے سونا چاندی ان کی کیا ویلیو ہے؟ اللہ کہتا ہے یہ کیا چیزیں ارے یہ پوری کائنات کے خزانوں کی ویلیو اللہ کی نظر میں کہ مکھی کے پر جتنی بھی. یہ چیزیں کیا ہے؟ لوہو قلم جس پہ میں نے پورا قرآن لکھ دیا. اے بندے وہ بھی تیرا ہے وہ بھی تیرا ہے خدا بھی تیرا ہے. شرط کیا ہے؟ میرے نبی نال محبت پیار. بنیاد کیا ہے؟ کہ میرے نبی نال پیار کر میرے نبی دی اطاعت کر اور میرے نبی دے طریقے کو اپنی زندگی کے اندر اجاگر کر. کوئی کم بھی تیرا حضور دے طریقے تو ہٹ کے نہ ہو جائے. اللہ پاک قسم اٹھا کے کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. لَقَدْ لام بھی قسم لئی قد بھی قسم لئی. لَقَدْ البتہ تحقیق میں رب قسم چکے کہ نوا كَانَ لَكُمْ اگلے بھی تے پچھلے سارے لوگاں لئی تواڈے سارے لئی فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. میرے نبی دی زندگی میرے نبی دا طریقہ تواڈے لئی اسوہ حسنہ ہے. سبحان اللہ. میرے نبی دا ایک ایک عمل میرے نبی دا ایک ایک کردار تواڈے لئی نمونہ. میرے نبی دا ٹرنا بھی تواڈے لئی نمونہ. میرے نبی دا ازواج دے نال تعلق بھی تواڈے لئی نمونہ. میرے نبی دا یاراں دے نال گفتگو اور طریقہ کار بھی تواڈے لئی نمونہ. میرے نبی دی تجارت خلوت جلوت ایک ایک زندگی دا عمل تواڈے لئی. حتیٰ کہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استنجا کرنے دا طریقہ بھی دس چھڑیا. اور کافروں نے کیا تانے دیے کہ یہ تمہارا نبی ہے جو استنجے کا طریقہ بتلاتا ہے. فرمایا بادشاہوں میں اور نبیوں میں یہی تو فرق ہے. جو نبی ہوتا ہے وہ استنجے کا طریقہ بتلاتا ہے. جو بادشاہ ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا. نبی دین کے اندر چھوٹی سے چھوٹی بات بھی بتلاتا ہے کہ کوئی بھی دین کا مسئلہ میری امت سے مخفی نہ رہ جائے اور میری امت کے لیے پریشانی کا باعث کون. کتنی خوش نصیب یہ امت ہے کہ جس امت کو اللہ نے وہ لاڈلا اور پیارا محبوب اور نبی عطا کیا کہ جو نبی اللہ کو ساری کائنات میں سب سے زیادہ پیارا تھا. جو اللہ کو سب سے زیادہ کیا تھا؟ لاڈلا تھا. سب سے زیادہ محبوب تھا. اس پوری کائنات میں سب سے پہلے جس رب نے میرے مصطفیٰ کو پیدا کیا سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا.
سب سے پہلے خدا تھا اور کچھ بھی نہیں تھا. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے اللہ نے اپنے نور کے اندروں مشیت کی انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا. پھر اسی لٹک سے مانگ کر روشنی نظم کون و مکان کو سجایا گیا. سبحان اللہ. سورج دی روشنی بھی مصطفیٰ دے نور دے اندروں, چاند دی روشنی بھی مصطفیٰ دے نور دے اندروں, ستاریاں دی روشنی بھی مصطفیٰ دے نور دے اندروں. وہ محمد بھی احمد بھی حامد بھی اس نے مطلق کے شاہد و مشہود بھی ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا. مجھے حشر کا غم ہو کس لیے اے قاسم, میرے آقا ہے وہ, میرے مولا ہے وہ, جن کے قدموں میں جنت بسائی گئی, جن کے ہاتھوں پہ کوثر لٹایا گیا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات دے ٹائم چھت تے ستے ہوئے لیٹے ہوئے, 14ویں دا چاند آسمان تے موجود تے 14ویں دے چاند والے ویکھیا. اچانک دل دے اندر, ذہن دے اندر, دل دے دماغ دے اندر خیال آیا, او چاند سونا یا آمنہ دا چاند سونا. محبت اور پیار دیا گلا رہنا, گھر میں لیٹے ہوئے ہیں لیکن چاند کی طرف دیکھیں کیا سوچ رہے کہ او سونا ہے یا آمنہ دا چاند سونا ہے. فرماتے ہیں ایک نگاہ میری آسمانہ دے چاند والا, ایک نگاہ تصورات دی دنیا دے اندر میری آمنہ دے چاند والا. سوچ سوچ کے میری آنکھ فیصل بڑھ گئی اور میں فیصلہ کر لیا, او آسمانہ دیا چننا تیرے اندر خوبصورتیاں رونائیاں کتھے جڑیاں میرے مصطفیٰ دی پیشانی تے چہرے. اور تصورات دے اندر کہندے ہونگے چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے, چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے. چاند کے چہرے پہ چھائیاں میرے مدنی کا چہرہ صاف ہے. یہ مدینے دے اندر عورتاں اما عائشہ صدیقہ دے کول آ گئیاں, حضرت یوسف علیہ السلام دے حسن دے چرچے کر رہی ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے سونے نے خوبصورت اتنا حسن و جوان کہ حضرت یوسف دے حسن کو دیکھ کے مصر والیاں نے اپنی انگلیاں کٹ چھڑیاں. ام المؤمنین اما عائشہ صدیقہ تو برداشت نہ ہویا کہ آمینہ دا چند میرے سردار دے مقابلے دے اندر یوسف دا کوئی ذکر کرے. تے انہوں نے آکھدیاں نے او یوسف دے ذکر کرنے والی ہو جنہاں نے حضرت یوسف نو ویکھیا تے انہوں نے انگلیاں کٹوائیاں, جنہاں نے میرے مصطفیٰ نو ویکھیا پہلے میرے محبوب دا کلمہ پڑھیا پھر بدر کے اندر جا کے اپنی گردناں کٹوا چھڑی. سبحان اللہ. یوسف نو ویکھن والیاں نے انگلیاں کٹوائیاں تے میرے مصطفیٰ نو ویکھن والیاں نے گردناں کٹوا چھڑیاں. اس نے یوسف سے فزوتر ہے رسول اللہ کا, ہے وہ نور چشم یعقوب اور یہ ہے نور اللہ کا. محمد مصطفیٰ کو حضرت یوسف سے کیا نسبت, محمد مصطفیٰ کو حضرت یوسف سے کیا نسبت, وہ مطلوب زلیخا تھے اور یہ محبوب خدا ٹھہرے. نعرہ تکبیر, تختِ ختم نبوت, شہادو تختِ ختم نبوت. اور جمال حسن حسن پر فقط عاشق زلیخا تھی, اور جمال حسن یوسف پر فقط عاشق زلیخا تھی. اور میرے محبوب تمہارے روئے روشن پر فدا ساری خدائی ہے. اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار کے اندر میرے مصطفیٰ دے چہرے نو دیکھ رہے ہیں, ساری رات نقشہ کیا ہے ابو بکر دی گود
رہیل بڑی ہوئی تھے میرے مصطفیٰ دا چہرہ قرآن بڑھیا ہویا رب نے اس امت کو دو قرآن عطا فرمائے ایک قرآن جڑا ساڑھے کو دو گتیاں دے اندر بند اور ایک الحمد تو لے کے والناس تک میرے مصطفیٰ ٹر دے پھر دے اللہ دا قرآن کیا خوب نظارہ ہوئے گا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی کے اندر تمنا کی ہے اللہ دی اس ترتیب تے ابوبکر فرماتے ہیں کہ تین چیزاں میں نو سب نالوں بہتیاں پیاریاں کیا فرما رہے ابوبکر صدیق کہ دنیا میں اللہ کی اس پوری دنیا میں تین چیزیں مجھے سب سے زیادہ پیاری پہلی چیز آنکھ میری ہوئے تے چہرہ مصطفیٰ دا ہوئے پہلی پسند کیا ہے آنکھ میری ہوئے تے چہرہ مصطفیٰ دا ہوئے دوسری چاہت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی کی ہے مال میرا ہوئے تے خرچ کرن والے ہاتھ مصطفیٰ دے اور تیسری چاہت کی ہے بیٹی میری ہوئے تے نوکرانی خادمہ مصطفیٰ دی ہوئے سب کچھ ہی نبی تے وار چھڑیا اسلام تو پہلے مکے دے اندر 7 ریشم دیا دکانہ مکے دا بہت بڑا چودھری تے سردار لیکن جدو دین دے اندر میرے مصطفیٰ نال اٹیچمنٹ ہو گئی کلمہ پڑھ لیا نبی دے عاشق بن گئے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نال پکی محبت ہوگی اطاعت ہوگی سارا مال اللہ دے محبوب دے قربان کر چھڑیا تے ایک وقت ایسا آیا کہ ٹاپ کا لباس تے کنڈیاں تے بٹن ایک وقت کیسا آیا ٹاٹ دا کرتا تے کنڈیاں دے بٹن رب نو اتنا پسند آیا اللہ پاک نے کیا ساری کائنات دے فرشتے ہو آج تسی بھی ابو بکر جیسا لباس آج تسی بھی ابو بکر ورگا لباس حضور نے فرمایا چندہ دو سارے گئے حضرت عمر دل کے اندر کہتے نہیں آج میں ابو بکر تو بات جاؤں گا ہر دفعہ ابو بکر کا پہلا نمبر ہوتا ہے آج میری کوشش ہوئے گی کہ میں ابو بکر تو نمبر یہ اپنے واپس عمر کیا لائے یا رسول اللہ ادھا اللہ نے لیا آیا تے ادھا مال بیوی بچیاں لے ابو بکر آپ کیا لے کے آئے یا رسول اللہ تے اللہ دے رسول دا نام کر دے اندر چھڑ کے ہیں باقی چاڑو پھیر کے سارا ہی لیا ایک سوئی دیوار دے اندر لائی سی ہاتھ پھیر کے لب کے وہ لیا جدو قربانیاں اتنی دی اور چاہت کیا تھی آنکھ میری ہوگے تے چہرہ مصطفیٰ دا ہوگے تے رب نے تمنا کیسی پوری کی دنیا کے اندر بھی غار کے اندر بھی اور آج مزار کے اندر بھی قیامت تک میرے نبی کے چہرے کا نظام میرے مصطفیٰ نالی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر کا چہرہ قبلے والے یعنی میرے مصطفیٰ دے چہرے والے اللہ فرمان رہے ابو بکر قیامت تک موجہ ماری جا مصطفیٰ دا چہرہ دیکھی جا تے غار کے اندر بھی ابو بکر دی گود دی اندر میرے مصطفیٰ دا چہرہ کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصطفیٰ دے چہرے دے اتے قرآن دیا تحریران دی تلاوت کر رہے ہیں قرآن دیا تحریران دی کی کر رہے ہیں مصطفیٰ دے چہرے نو کدے نبی دی پیشانی نو پڑھ رہے ہیں کدے نبی دے چہرے نو پڑھ رہے ہیں تے زبان حال نہ آکھ دے کی ہون گے کہ دل نبی دے نظارے کو لو رج دائی ساری رات ہوگی دیکھ دیا دل نبی دے نظارے کو لو رج دائی نہیں کیوں سونا اے ہو جیا جگ وچوں لب دائی خوبصورت اینا سونا اے ہو جیا جگ وچوں لب دائی نہیں سونے نبی دی زبان ساڑے واسطے قرآن کسے ہور دا بیان چگا لگ دائی کہا خدا
میرا عرش سجدہ کتنا سونا نبی جس نبی نے رب بھی آکھے جبرائیل جاتے جا کے میرے سونے نو لیا میرے محبوب تو سوا تیرا میرا عرش سجدہ ہی نہیں تے محبوب جدوں عرش تے جاندا ہے جتیاں جوڑے پائے ہوئے نے غور دے اندر سوچو بچار دے اندر پہ گئے کہ زمین تے طور پہاڑ تے اللہ موسیٰ نو آکھدا ہے فخلان علیک انکا بالواد المقدس طویٰ موسیٰ جتیاں لا چھڑ مقدس وادی طور پہاڑ ہے او تے زمین سی تے موسیٰ نو اللہ کہنا ہے جوڑے لا یہ زمین نہیں سدرۃ المنتہا نہیں ہزاروں میل نہیں بلکہ کئی ہزار پردیاں تو آگے اللہ پاک دا عرش ہے اللہ فرماتے رہے سونیا سڑے جوڑے ہی آ جا عرش ہوئے گا میرا ہوئے گا اے مکے دے لوگوں کو تیرے وجود دی قدر نہیں محبوبہ میں تے کہنا تیرے قدمہ دی تلیاں نال جڑیاں جتیاں بھی لگ گئیاں وہ بھی عرشہ تو آلہ ہو میں تے مکہ دے متعلق بھی کہنا واقع لا اقسم بہذا البلد میں مکہ شہر کی قسم یا اللہ کیوں ادھے اندر بیت اللہ ہے اللہ فرمان نہیں ہوتے ہزاروں سال پہلے بھی سے آدم تو لے کے عیسیٰ تک بیت اللہ پہلے بھی میں پہلے مکہ دی قسم ربا دس میں سے بھی مکہ دی قسم کیوں کھا رہے ہیں اللہ فرمان دے ہونچ دس سنگے دے پتہ نہیں لوگ آکھن گے اے مولوی دی تفسیر ٹھیک ہے یا نہیں ہے میں قرآن ہی بڑا چھڑنا ہوا کہ اللہ قرآن بنا کے کیا کہتے ہیں وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ محبوبہ مجھے مکے کی قسم اس لیے کہ آپ کے نبوت والے قدم اس مکے کی سرزمین پہ آ سبحان اللہ توڑیاں نبوت والیاں تلیاں اس زمین تے آگیاں تے میں مکے نو بھی مکرمہ بنا چھڑے اتنا سونا اتنا آلہ اتنا عرفہ نبی رب نے مجھے اور آپ کو عطا کیا اور جس نبی کو بھیجنے کے بعد اللہ قرآن مجید میں کیا کہتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین لقد یہاں بھی اللہ قسم اٹھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے بھی کہہ سکتے تھے کہ من اللہ علی المؤمنین اے ایمان والے ہو میں توڑے تے احسان کر چھڑیا لقد کے بغیر بھی اللہ کہہ سکتا تھا لیکن اللہ نے کیا کہا لقد من اللہ علی المؤمنین البتہ تحقیق میں رب قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ میں نے مصطفیٰ کو اس امت پہ اس امت میں بھیج کے اس امت پر احسان کر دیا ساری کائنات بنائی سوالات نبی بنائے کوئی فرق نہیں اللہ کو بڑھا لیکن اللہ فرماتے ہیں محبوب کو بھیج کے میں نے سب کو ارے محبوب تو محبوب ہے محبوب کا مقام تو بے مثال باکمال لازوال لاجواب اور اس نبی کے ساتھ جس امتی کی نسبت ہوگی اس نبی کے ساتھ جس امتی کی نسبت ہوگی جو گناہگار ہے سیاکار ہے بدکار ہے گناہوں سے لبڑا ہوا ہے لیکن نسبت آمینہ کے لال اور عبداللہ کے یتیم سے ہے اس کا مقام کیا جبرائیل آخر ہے ربا میں تیری عبادت کرنا چاہتا ہوں کون کہتا ہے جبرائیل امیر کہتے ہیں یا اللہ میں کیا کرنا چاہتا ہوں تیری اللہ پاک نے کیا کر حضرت جبرائیل نے 2 رکعت نماز کی نیت باندھی کتنی 40,000 سال کے بعد سلام پھیرا کتنے عرصے کے بعد 400 سال نہیں 4,000 سال نہیں 40,000 سال کے بعد کیا کیا سلام پھیرا کتنی طویل عبادت اللہ پاک نے کیا جبرائیل ایک آخری زمانے دے اندر میرا پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آن گے انہاں دا امتی فجر دیا جڑیاں 2 سنتاں پڑھے گا نا او دیا 2 سنت دیا رکھتا تیریا انہاں رکھتا تو اعلیٰ میرے نبی کے ساتھ نسبت رکھنے والے امتی کی فجر کی 2 سنتوں کا ثواب اور فضیلت جو ہے جبرائیل تیری 40,000 سال کی عبادت سے آنا ہے فجر کی 2 سنتیں رمضان میں نہیں عام روٹین میں تو آپ سوچیں رمضان کا ثواب کیا ہوگا
اللہ نے ہمیں ایسا نبی عطا کیا، ایسے نبی کی امت کے اندر اللہ نے مجھے اور آپ کو ہمیں کیا کیا، بھیجا ہے، جس نبی کی شان کے لیے، تعریف کے لیے اللہ پاک خود امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ سنیا حسان نو آکھ ممبر تے بہ کے تیری تعریف کرے۔ کس کو کہیں؟ صحابی رسول ہیں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور جدو حضور نے حضرت حسان کو آکھیا کہ حضرت حسان حضور نو فخر نال پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ نے میرا نام لے کے آکھیا ہے، یا رسول اللہ رب نے میرا نام لے کے آکھیا ہے کہ حسان کو آنکھوں تو اڈی تعریف کرے۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں، یہ تو حسان کی تعریف ہے، جس نبی کی تعریف آسمانوں کا رب کرتا ہے، اور اسے بھی 23 سال کا عرصہ لگ گیا۔ کتنا لگ گیا؟ 23 سال کا عرصہ جس نبی کی تعریف کرنے کے اندر رب کو دی، اور فرمایا سارے کائنات کے جنات، انسان، فرشتے لکھنے بیٹھ گئے، پوری دنیا کے درخت کلمے بن گئے، ساری کائنات کے سمندر اور دریا سیل بن گئے، فرمایا ساری کائنات کا پانی ختم ہو جائے گا، درختوں کی کلمے گھس گھس کے ختم ہو جائے گی، ساری کائنات کے جنات اور انسان اور فرشتے فنا فلا ہو جائیں گے، میرے مصطفیٰ کی بندیل والی زلفوں کے ایک بار کی تعریف کا حق بھی ادا۔ کتنا اعلیٰ ہے، جس نبی کی تعریف حضرت حسان اللہ کے حکم پہ کر رہے، اور الفاظ کے ہیں باکمال، کیا کہتے ہیں؟ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء۔ لفظوں کا معنی کیا ہے؟ وَأَحْسَنَ مِنْكَ، سنیا تیرے نالوں سنا، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي۔ اور اس رب دی کبریائی دی قسم حضرت حسان آکھ دے رہے، محبوبہ تواڈے نالوں سونا میں آج تک ویکھیا ہی نہیں۔ یہ حسان آکھ دے میں ویکھیا ہی نہیں۔ جبرائیل کہندے حسان تو تے مکہ تے مدینہ ویکھیا ہوئے گا، تے تو شہراں دے اندر کہندا میں ویکھیا ہی نہیں، اور مینوں میری کبریائی دی قسم آفاقہا گردیدم بسیار خوباں دیدم، لیکن تو چیزیں دیگری، مشرق تو لے کے مغرب تک، شمال تو لے کے جنوب تک، رب دی ساری دھرتی دے اندر میں پھرے آواں، آدم تو لے کے عیسیٰ تک، ایک ایک نبی دا مکھڑا تے چہرہ میں ویکھے، لیکن میں میرے رب دی کبریائی دی قسم محبوبہ تیرے جیسا میں بھی نہیں ویکھا۔ کہ اللہ فرماتے ہیں جبرائیل کی ویکھنا سی، میں میری کبریائی دی قسم حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بڑھا کے رب نے قلم ہی توڑ دیتا۔ اللہ فرماتے ہیں جبرائیل تو ویکھنا کی سی، محمد تو سونا جگ دے اندر میں بڑھایا ہی بڑھایا۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء۔ اور دوسرا جملہ حضرت حسان کی آنکھ دے رہے، سنیا تیرے نالوں سونا ماں نے جڑے ہی نہیں، تیرے نالوں سونا ماں نے جمے ہی نہیں۔ اور اگلا جملہ خلقت مبرم من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، خلقت مبرم من کل عیب، سنیا اللہ نے ہر عیب تو تینوں پاک بنایا، رب نے ہر عیب تو تینوں پاک پیدا کیتا۔ نال کیا کہتے ہیں کأنکا
حضرت حسان فرماتے ہیں گویا کہ میرا تصور میرا خیال کا انکا قد گویا کہ میں نے اللہ دی قسم خلقتا رب نے دونوں پیدا کیتا کمات شاہ جویں تسی چاہندے سو تواڈی چاہت تے مرضی دے مطابق رب نے دونوں بڑا چھڈیا یہ میرے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے حسن و جمال آپ کی خوبصورتی کائنات بنی ہی میرے مصطفیٰ کے قدموں کے جو اتنا اعلیٰ نبی جو اتنا عرفہ نبی ہے جن کے ساتھ رب نے مجھے اور آپ کو کیا دے دی ہے نسبت دے دی ہے تو میرے دوستو اللہ بھی قرآن میں کیا کہتا ہے قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ اگر تم یہ کہتے ہو ہمیں اللہ سے محبت ہے تو فَاتَّبِعُونِي میرے نبی کی اتباع کی میرے نبی کی کیا کرو اور صحابہ نے کیسی اتباع کی میرے نبی کے ساتھ صحابہ نے کیسی محبت ادا کی بچے یتیم کروا دی بیویاں بیوہ کروا دی لیکن نبی کی ذات اور محبت کے اندر آنچ آنے اس لیے میرے دوستو رمضان کا یہ مہینہ اور مسلمان ہونے کے ناطے ہماری کامیابی کس چیز کے اندر ہے کہ ہماری 24 گھنٹے کی زندگی جتنا ہو سکے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہماری زندگی اور جب نبی کی اطاعت ہوگی تو نبی سے محبت بھی اور اگر نبی کی اطاعت نہیں تو نبی سے محبت بھی میرے دوستو پھر تو زبانی دعویٰ ہوگا جیسے ایک بوڑھا باپ فالج زدہ ہو اور وہ بیٹے سے کہے کہ بیٹا ایک گلاس پانی تو پلاؤ تو بیٹا کیا کہ ابا جی توڑے نال پیار بڑا ہے توڑے نال محبت تے بڑی ہے پر پانی نہیں پلا سکتا میں تو پانی لے آ کے پیار ہے تو یہ زبانی دعویٰ ہے حقیقت کے اندر کوئی پیار اگر ہم بھی یہ کہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں غلام ہے رسول کے غلام ہے اور غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے یہ زبان کا دعویٰ ہو لیکن 24 گھنٹے کی زندگی اگر حضور کے طریقے کے مطابق نہیں ہے تو میرے دوستوں پھر یہ غلامی نہیں اور اس غلامی کے اندر سب سے بنیادی چیز کیا ہے یہ ہمارا دل کیا اندر ہمارا کیا ہونا چاہیے صاف جب تک یہ گھر صاف نہیں ہوگا تو صحیح معنوں میں اس میں نہ خدا آ سکتا ہے نہ مصطفیٰ آ سکتا ہے ٹادے مسجد ٹادے مندر جو کچھ ٹہندا ہے بلیا ٹادے پر کسی کا دل نہ ٹائیں کیوں یہ اندر رب بسدا ہے اور امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ایک بار آپ کو سناتا ہوں کہ حضور نے صحابہ سے پوچھا اسلام کا مضبوط ترین عمل کون سا ہے کسی نے کہا نماز کسی نے کہا روزہ کسی نے کہا زکوٰۃ کسی نے کہا حج کسی نے کہا قرآن کی تلاوت کسی نے کہا جہاد ہر ایک کے سوال پہ اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں نہیں 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 تو پھر صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ ہی بتا دیجئے کہ اسلام کا سب سے مضبوط عمل کون سا تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا اللہ کی رضا کے لیے کس کے لیے اللہ کی رضا کے لیے آپس میں محبت اور پیار کرنا کیا کرنا اللہ کی رضا کے لیے آپس میں محبت اور پیار کرنا یہ اسلام کا مضبوط ترین عمل ہے اسی لیے تو حضور نے کہا نا کہ رمضان کے 30 دنوں کے اندر جب بندہ روزے رکھتا ہے تراویح پڑھتا ہے اعمال کرتا ہے تو پچھلے جو ہے وہ 11 مہینوں کے گناہ اللہ کیا کر دیتے ہیں یہاں چاند رات ہوتی ہے اور دوسری طرف اللہ پورے سال کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں لیکن فرمایا 4 لوگوں کی معافی رمضان کے روزے رکھ کے نمازیں پڑھ کے تراویحاں پڑھ کے تہجد کی نماز پڑھ کے اور جتنے بھی نیک اعمال کر کے بھی اگر 4 گناہ اندر ہیں تو 4 لوگوں کے گناہوں کی معافی کون کون سے 4 لوگ نمبر 1 شراب پینے والا کیا کرنے والا شراب پینے والا اور دوسرا ماں باپ کا نافرمان ماں باپ کا
اور تیسرا قطع تعلق کرنے والا، رشتوں کو توڑنے والا، بھائی سے ناراض، بہن سے ناراض، سالے سے ناراض، مامے سے ناراض، چاچے سے ناراض، جیسے ہوتے رشتوں کے اندر ناراضگیاں، قطع تعلق، رشتوں کو توڑنے والا۔ اور چوتھا میرے نبی نے کیا فرمایا؟ دل میں حسد رکھنے والا، دل میں وہ کیوں کھا گیا، وہ کیوں بڑھا گیا، وہ دیکھو انہا کتوں آ گیا، وہ دیکھو مک جائے تھے میں نہ بجائے، یہ دوسرے کے متعلق دل میں حسد کینہ بغض رکھنا۔ یہ چار چیزیں جس کے اندر ہوں گی، میرے مصطفیٰ نے فرمایا رمضان میں ایسے بندے کی بخشش نہیں ہو۔ لہذا اس اندر کو صاف کریں، کس کو؟ یہ پہلے صاف ہوگا، اس کی بعد باقی چیزیں۔ اور اگر یہ صاف نہیں ہے تو میرے دوستوں کچھ نہیں۔ ورنہ دیکھیں عشق جو ہے، کیا عشق وہ ہزاروں میل دور رہ کر بھی جس نے محبوب کا دیدار نہیں کیا، محبوب کا دیدار نہیں کیا، لیکن محبوب سے محبت کی ہے، محبوب کا دیدار نہیں کیا، محبوب کی اطاعت کی ہے، تو وہ ویسے کرنی